ماشاءاللہ میں جی بالکل شیڈیول جرا لیتا گیا ہے، چونکہ ہمارے مہمان حضرت علامہ مفتی گل نبی صاحب آپ تشریف لے آ چکے ہیں، اس لیے میں بغیر کسی مزید تعطل کے، بغیر کسی مزید انتظار کروائے، کیونکہ یہاں پر نقابت کو میں حماقت سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ہمارے مہمان عالم دین یہاں موجود ہوں اور ہم وقت لیں، تو میں بغیر نقابت کے حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد گل نبی القادری صاحب آپ کو دعوت خطاب دیتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے پیارے نورانی الفارنی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ صرف ایک اعلان کہ جنہیں دوست گیٹ تک ہوتے ہوئے برائے کرم، برائے مدینہ، برائے نجف تو آپ کو گزارش کی دی ویندی ہے کہ رستہ چھوڑو، جو آمن منجان رستہ ہے کسی کو تکلیف نہ تھی وے بڑی پیاری ماشاءاللہ سادات اکرام نے جہاں تھوڑے واسطے بڑی ہے، بڑا بہترین شیلٹر لایا ہے، پکھے لائن، قالین بچھین تھوڑے واسطے بچھائیے۔ برائے مدینہ برائے بے منجو تشریف رکھو، رستے دے بھی نہ رکو، کیونکہ گال مناسب نہیں کہ سونے دا ذکر ہوئے دے ادب دا خیال نہ رکھا منیں۔ نعرے تکبیر، بڑی مہربانی جناب، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام دا نظرانا محبتنا تمامی احباب پیش فرما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين نہایت واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، سادات کرام، حاضرین محفل، خصوصاً سٹیج دی زینت سادات کرام، آج کہ یہ عظیم و شان محفل پاک جو کہ بسلسلہ ختم چہلم انعقاد پذیر ہے، پیر سید غلام دستگیر شاہ مشہدی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے اصال ثواب کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہیں اور آج کی محفل کی صدارت پیر طریقت سید محمد عارف شاہ صاحب آپ فرما رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کے تمام مریدین، محبین، مخلصین جو دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبلہ شاہ صاحب کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے اور ان کے فیض و کرم کا جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ تا قیامت ہم سب پر اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ عزیز دوستو، مجھے قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے حکم ہوا، میرے تقریباً ایک ہفتہ پہلے میرے بڑے بھائی جان جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو دوستوں کا، رشتہ داروں کا فاتحہ خوانی کے لیے دن رات محبت کرنے والوں کا آنا، تو اس وجہ سے ذرا میرا گلا بھی ڈسٹرب ہے۔ شاہ صاحب کا چونکہ حکم تھا، محبت تھی، اور ہم تو ہیں ہی سادات کے غلام، ہم تو سادات کے نوکر ہیں، ہم ادب والے لوگ ہیں اور اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ سادات ہمیں بلائیں تو ہم جا کے اپنی نوکری پیش کریں، ان کی زیارت کریں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی مکرم رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے آپ کے اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تیرے اہل بیت سے نجاست کو دور کر دے۔ بالکل سادہ آسان ترجمہ اور مفہوم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے نجاست کو دور کر رہا ہے تو ہم لوگوں کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کیوں ادھر چلا گیا، فلاں کیوں چلا گیا۔ نجاست کو دور کرنا ان کا اپنا کام نہیں ہے، بلکہ میرا رب ان کو دور کر رہا ہے۔ یہ پاک گھر ہے، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ فرمائیں۔ یہ پاک گھرانہ ہے اہل بیت کا، پاک لوگ ہی آئیں گے اور پاک لوگ ہی محبت کریں گے۔ جن کے خون میں نجاست ہو، جن کی نسل میں گندگی ہو، وہ اہل بیت کے محب نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ کہیے محبت سے۔ اس طرح نہیں، میں نو سرائکی بھی آندھی ہے، پر وہ پھر سرائکی نال ظلم ہونا ہے۔ اگر میں بولا بس تھوڑی پشتو مکس ہونی ہے، تھوڑی اردو مکس ہونی ہے، تو میرا خیال ہے اردو ٹھیک ہے یا سرائکی ٹھیک ہے۔ تساں کی پسند فرمان دے ہو؟ سرائکی ٹھیک ہے جی ٹھیک، پھر تساں گزارا کرنا ہے، زیر زبردی غلطی آ جائے تساں معاف کرنا ہے۔ ہاں سبحان اللہ محبت نال فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی اہل بیت کو گندگی نو دور کر چھوڑے۔ وہ اللہ نے دور کیتا ہے، اونا کنا اساں دور کیتا ہے، نہ وہ خود دور ہوئن۔ کنا دور کیتا ہے؟ اللہ نے دور کیتا ہے۔ جدو گندگی اللہ نے دور کیتی ہے، پریشان سانو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ہم کسی کی پگڑی دیکھ کر اس کا ہاتھ نہیں چومتے، اسے کسی دیاں پگاں ویکھ کے، تو کسی دی دستار ویکھ کے، قد کاٹ ویکھ کے، کسی دی تسبیح داڑھی ویکھ کے اس دا عزت احترام نہیں کریں دے، بلکہ ساڑھے کل ترازوئے جس دے دل وچ محبت رسول بھی ہوئے، محبت آل رسول بھی ہوئے۔ او ساڑھے سران دا تاج ہے، او ساڑھیاں آنکھیاں دا نور ہے، اس دی جتی ہے ساڑھے سر دا تاج ہے۔ جڑا نبی پاک دا بھی محب ہوئے، نبی پاک دے آل تے اصحاب دا بھی محب ہوئے۔ پھر کچھ لوگ آخ دیں نہیں جی، اے تھوڑے تھوڑے رافضی ہو گئے۔ میں کہ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ اللہ تو اٹھے جذبیں سلامت رکھے بابا جی۔ انج دے بزرگ ہومن یقین جانو، داڑھی چٹی ہے، عمر زیادہ ہے، لیکن بابے دا دل جوان ہے۔ اے محبت اہل بیت دا اثر ہے، واللہ محبت اہل بیت دا اثر ہے، اے مرشد دی نگاہ دا کمال ہے۔ سنو عزیز دوستو، پھر اگر کوئی سیدہ پاک دی گل کرے، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا دی گل کرے، انہاں دے پترہ دی حسن تے حسین دی گل کرے، پھر اے ممبرہ تے بے کے آخدن جی فلانا نیم رافضی ہے، تھوڑا تھوڑا رافضی ہو گیا، شیعہ ہو گیا ہے۔ میں کہ کنجوس نہ بن، تو پورا پورا شیعہ کہہ دے۔ سبحان اللہ فرماؤ محبت نہ، تو کنجوس نہ بن، تو ادھا نہ کہہ، تو پورا رافضی بنا سانو۔ تیرے آکھن نال اسا رافضی نہیں ہو جاونا۔ الحمدللہ ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں الحمدللہ۔ ہم صرف چندے تک مانگنے والے نہیں۔ ہاں چندے دے لوڈ پوے تے ڈبہ دے من لگیا بڑا کچھ کر دیں، پھر اے دکان اچ رکھو تے اینو مکان اچ رکھو، سانو چندہ بھی دے، وہ اسی پیر جی تو انو بڑا منین دے ہیں۔ جدو پیران دے ڈیرے تے ہوئے اہل بیت دی گل، پھر متھے تے وٹ پہ جان دیں۔ اچھے ادھا دے نو چندے نہ دیا کرو، ادھا دے نو لتر ماریا کرو۔ میں مولوی بھی ہیں تو نال پٹھان بھی ہیں، معاف کرنا سبحان اللہ کو محبت نال۔ تو میں قادری پیران دا مرید بھی ہیں، تے اے جی ہم بڑا مانتے ہیں جی صحابہ کو، ہم بڑا مانتے ہیں جی صحابہ کو، فلاں بھی ایسے ہے، فلاں ایسے ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم صحابہ کو تم نہیں مانتے، تم اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق مانتے ہو۔ صحابہ کے ماننے والے ہم ہیں،
وہ حضرت عمر تھے جنہوں نے منبر امام حسین کے لیے چھوڑا، وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے منبر چھوڑا تھا۔ جہاں حضور بیٹھتے تھے وہاں پر کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق نہیں بیٹھے، بلکہ جہاں رسول اللہ کے مبارک قدم لگتے تھے وہاں پر جناب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے۔ پر جب رسول اللہ کے نواسے کی باری آئی خود قدموں میں بیٹھ گئے، نواسے رسول کو رسول اللہ کے مقام پہ بٹھا دیا۔ اچھا اے ادب سامنے کیس دسیا ہے، اے صحابہ نے دسیا ہے۔ صحابہ کو اپنی طبیعت کے مطابق نہ مانو، جس طرح صحابہ کا عقیدہ ہے صحابہ کو ویسے جس طرح صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اچھا پھر نہیں جی نہیں اسا مننا لے جی فلاں صحابی جنتی، فلاں صحابی جنتی، فلاں صحابی جنتی، میں کیا تو صحابہ دے جنتی دا نعرہ لگا رہے ہیں؟ اسا حضور دا ہر کلمہ گو مسلمان امتی جنتی من جنتی من جنتی من اللہ اکبر یا رسول اللہ جنتی جنت اچھا بولو یا رسول اللہ۔ اے ہر صحابی نبی جنتی اللہ نعرہ اس کر کے اچھا لگاؤ تاکہ پتہ چلے اے کسے ہور دا جلسہ نہیں سنیاں دا جلسہ ہے۔ ہاں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کل کو فتوہ لان آ جاوے نا منہ توڑ جواب دیو، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر دشمن علی، ہر دشمن علی، ہر دشمن علی۔ اے ہن پورا نعرہ ہے سنو۔ پھر آخدیں جی صحابہ کو نہیں مانتے، میں نے کہا صحابہ کو بھی مانو، صحابہ کی بھی مانو، صحابہ کو بھی مانو، صحابہ کی بھی مانو۔ اور صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کو سامنے دربار میں بیٹھ کر دیکھا ہے، حسن اور حسین وہ ہیں جنہوں نے کندھوں پہ سوار ہو کے دیکھا ہے، جنہوں نے کندھوں پہ سواری کر کے حضور کا دیدار کیا ہے، وہ حضور کے شہزادے ہیں۔ نبی مکرم رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امام حسین علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، نواسوں کو اٹھایا تھا، جناب حضرت عمر فاروق نے مبارکباد نہیں دی؟ مبارک ہوئے شہزادے اور تانو حضور نے اٹھایا ہے، کتنی سونی سواری تانو ملی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عمر مجھے بھی مبارک دیں، مجھے سوار کتنے اچھے ملے، مجھے بھی مبارکباد دیں، سوار کتنے اچھے ملے ہیں۔ اور میں کیا یار توڑے نالو تے کشتی لڑن والا پہلوان چنگا ہے جڑا مدرسے ایک دن بھی نہیں گیا، چٹان پڑھے، اس نے شاید نورانی قاعدہ بھی نہ پڑھیا ہوئے، لیکن او حضور دی آل دا کتنا محبت کرن والا ہے۔ میرا بیان آزاد کشمیر وچ آئی، اے کرکٹر زمان خان دے گھر بہت بڑی محفل ہوندی ہے سالانہ چک سواری دے اندر۔ محفل تو فارغ ہو کہ واپس میں گھر والا آ رہے ہیں تو میں نے میرے دوستہ موبائل وچ دکھایا ہے کہ ایک بہت بڑا میلہ لگا ہے، اس دے اندر دو پہلوان کشتی کرن واسطے آئے۔ یہ تقریباً 1.5-2 سال دی گل ہے۔ دو پہلوان آئے، ایک پہلوان دا نام لیا گیا جٹ نام ہے اس دا، جٹو، ہاں جی جٹو نام ہے اس دا، پورا نام میں نے یاد نہیں۔ دوسرے نمبر تے جدو مقابلہ کرن واسطے آیا پہلوان، اس دے نام دے نال سید تے شاہ آیا، سید تے شاہ، فلان سید مقابلے واسطے۔ وہ جٹو بہت بڑا پہلوان ہے، اس کی کیتا میدان چھوڑ کے سپیکر تے آ گیا، اور سبحان اللہ آنکھوں محبت نال اس انج سپیکر پکڑیا، وہ ویڈیو تساں سارے ویکھ سکدے ہو، اس سپیکر انج پکڑیا، اس آکھیا مینوں ہرانا تا بڑا مشکل کام ہے، میں جنا پہلوان ہاں لیکن سامنے جڑا نام میرے لیا گیا وہ سید بادشاہ ہے، سید بادشاہ دا نام ہے۔ میں پہلوان ضرور ہوں پر میں بے ادب کوئی نہیں ہوں کہ میں حضور دے پتر دے منہ تے چانٹا مارا، میں حضور دے شہزادے نواسے رسول دے نال کشتی کراں۔ جٹو دا اعلان سن لو، جٹو ہر گیا ہے، ہر گیا ہے، ہر گیا ہے، ہر گیا ہے، ہر گیا ہے۔ اس اعلان کیتا ہے میں کہ یار منبر رسول تے بہ کے آل رسول دا بغض پھیلان والے مولوی تیرے نالو تے او پہلوان چنگا،
تیرے نالوں تے او پہلوان چنگ بے ادب تے کوئی نہیں نا او تے ادب والے آج کل تو سا رولا ویکھیا ہونا اے جی زین العابدین نام نہیں رکھنا چاہیے تو انہوں پتہ ہے اے لوگ آخ دن زین العابدین نام نہیں رکھنا چاہیے تو میں کہ پھر یزید نام رکھ لو زیادہ رشتہ داری تے محبت ہے یزید نام رکھ لو کوئی گل نہیں پتہ لگے دوروں ہن الحمدللہ ہر سنی دے گھر جدوں اللہ بیٹا دے دے گا اس دا نام اساں زین العابدین رکھنا ہے انشاءاللہ ہاں زین العابدین رکھنا ہے ہاں تساں اپنا آپ دس دیتا ہے سانو پھر آخ دیں جی نہیں فلان دی فلانی تاریخ ہے فلان دی فلانی تاریخ ہے میں کہ تاریخہ بھی بدل لو نام دے ہوتے بھی اعتراض کر لو اے ذکر نبی پاک دی آل دا ذکر اے ودنا اے گھٹنا کوئی نہیں اے ودنا انشاءاللہ اے گھٹنا کوئی نہیں کیونکہ نبی مکرم رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مثال ایک درخت دی مانند ہے کیڑی شے دے مانند ہے ذرا اونچے بولو آخر تک اونچے بولو کیڑی شے درخت دی مانند میری مثال ہے اور میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا دی مثال اس درخت دی شاخ دی مانند ہے میرے پتر حسن تے حسین انہاں دی مثال اس درخت نہ لگن والے پھلا دی مانند ہے اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا دی مثال لقاح دی مانند ہے یعنی جس تو نسل چلنی ہے اور حضور نے فرمایا آسانو منن والے دی مثال اس درخت دے نال لگن والے پتیاں دی مانند ہے میرے بھائی صاحب فوت ہومن تو 10 دن پہلا یا 8 دن پہلا میرا لائیو پروگرام ہے اس پروگرام دے وچ اے حدیث مبارکہ میرے کو سنی سن کے میں نے فرماون لگے نبی گل صاحب اے سناؤ اے دوبارہ سناؤ ہاں تو میں ان پڑھ لیکن میں ایک نتیجہ کڑیا ہے میں نے ایک نتیجہ نکالا ہے اس حدیث سے میں نے کہا جی کون سا کہا یہ درخت جو ہے حضور نے فرمایا میری مثال درخت کی مانند ہے سیدہ کائنات اس کی شاخ ہیں حسن و حسین اس کا پھل ہیں مولا علی اس کی لقاح ہیں ہمارے چاہنے والے جو ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں اور یہ درخت حضور نے فرمایا اس کی جڑیں جنت میں ہیں اس کی جڑیں کہاں ہیں میرے بھائی فرمان لگے کہ جدو جڑا درخت وچنے جڑا درخت جڑا جڑیاں نے وہ جنت دے وچ نے پھر درخت کتے وہ بھی جنت وچ کتے سمجھ آ رہی ہے میری جڑیں جنت میں تو درخت کہاں ہے جنت میں جب درخت جنت میں ہے تو پھر اس کی شاخیں کہاں ہیں جنت میں جب شاخیں جنت میں ہیں تو اس کے پھل کہاں ہیں جنت میں جب پھل جنت میں ہیں تو بتائیں درخت کے ساتھ لگنے والے جو پتے ہیں وہ کہاں ہیں وہ بھی جنت میں حضور نے فرمایا اساڈے نال محبت کرن والے اس درخت دے پتے نے اس درخت کے پتے ہیں بھائی صاحب فرمانے لگے حضور نے تو بات ہی ختم کر دی حضور کی آل بھی جنت میں ہے آل کے ساتھ محبت کرنے والے بھی جنت سانو لوگاں ایویں ڈرایا ہے فلانا انج ہو گیا ہے فلانا سنی ہے تو خارج ہو گیا ہے فلانا بریلوی نہیں رہا میرا گلا خراب ہے ورنہ میں پھر اور طریقے نال دستا خدا دی قسم اگر آج اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان قندہاری بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آج زندہ ہوندے سب تو زیادہ لتر انہاں مارنے سے انہاں لوگاں سب تو زیادہ انہاں دے خاندان دے نام تو پڑھو احمد رضا علی رضا تقی علی خان نقی علی خان اگر اعلیٰ حضرت آج ہوندے اے تو انہاں ہوتے بھی رافضی دا فتوہ لگا دے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دے مزار مبارک دی ویڈیو ویکھو نیٹ تے سرچ کرو ویڈیو ویکھو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دے مزار وچ داخل ہومن تو پہلا تو انہوں نبی پاک دے خاندان دے نام نظر آون گے امام باقر امام جعفر صادق
امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن، امام حسین، مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، یہ سارے نام تو نظر آونگے، اے نام سانو سکھائے ہی امام احمد رضا بریلوی نے، اے سکھائے او منن والے اساں لوگاں، تساں صرف چندہ خور ہو۔ کون ہے؟ او کون ہے؟ اچھے بولو، اچھے بولو، او صرف چندہ خور ہیں، اعلیٰ حضرت نے منن والے اے سادات غلام ہیں انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، نبی مکرم رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اے محبین آل رسول جڑے نے انہوں کی ملنا ہے، سنو حضور نے فرمایا من احبنی، جڑے میرے نال محبت کر دیں، وہ احب حازین، میرے پتر حسن تے حسین نال محبت کر دیں، وہ اباہما انہ دی ابا جان مولا علی نال محبت کر دیں، وہ امہما انہ دی امہ جان سیدہ کائنات نال محبت کر دیں۔ حضور نے فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن جیڑا درجہ جنت وچ میرا ہوئے گا، میرے نال اس درجے دے اندر میرے نال ماشاءاللہ۔ اچھا اسا نمازہ پڑھنے اسانو اپنی نماز دا پتہ ہے کہ نماز قبول ہے؟ کسے کو اپنے نماز دی سند ہے قبولیت دی؟ بولو تے صحیح، جڑا بولن آیا بولے۔ کسے کے پاس اپنے نماز کی قبولیت کی سند ہے؟ نہیں۔ روزہ ہم نے رکھا، ہمارے پاس قبولیت کی سند ہے؟ نہیں، لیکن ایک سند میں آپ کو دے رہا ہوں جو حضور نے دی ہے۔ نماز ہم نے پڑھی، روزہ ہم نے رکھا، قبولیت کی سند نہیں ہے، لیکن جو محبین اہل بیت ہیں ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ جنت میں جو میرا درجہ ہوگا میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں، اس طرح نہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ عزیزان محتشم نبی مکرم رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی و احب حازین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا سنو لوگوں، جڑا میرے نال محبت کرے گا، میرے نواسے حسن تے حسین نال محبت کرے گا، انہ دی اماں جان دے نال محبت کرے گا، انہ دے ابا جان مولا کائنات علی شیر خدا دے نال محبت کرے گا۔ لوگوں سن رکھو کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کل قیامت والے دن جنت دے اندر جیڑا درجہ میرا ہوئے گا، میرے درجے دے اندر او محبین اہل بیت میرے نال ہونگے، او میرے نال ہونگے، جنت دے اندر میرے نال ہونگے۔ اسے کر کے کسی عاشق نے آکھیائے یا سیدی یا رسول اللہ، دوزخ تیری ناراض طبیعت دی سزائے، دوزخ تیری ناراض طبیعت دی سزائے، تے جنت تیرے بچیاں دی محبت دی جزائے۔ جنت تیرے بچوں سے محبت کی جزا ہے، جنت تیرے بچوں سے محبت کی جزا ہے۔ عزیزان محتشم نبی مکرم رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیتھے تک فرمایا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ دا نام ہی اس کر کے فاطمہ رکھیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ اس دی اولاد اس دے چان والے جڑے نے انہوں اللہ تعالیٰ نے جہنم تو آزاد کر، انہ دا نام ہی اس کر کے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رکھے۔ لیکن آج کل اگر تساں دیکھو خدا دی قسم دل خون دے انصر ہوندہ ہے، ڈگریاں وکھا کے لوگ مناظرہ دے چیلنج کر دیں، تے موضوع مناظرہ نبی پاک دی شہزادی نو بنایا ہے، حضور دی لخت جگر نو موضوع مناظرہ بنایا ہے کہ جی وہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی۔ میں نے کہا آپ ہمارے لیے بڑے احترام کے قابل تھے، آپ ہمارے سر کے تاج تھے، لیکن یہ والا جملہ خدا کی قسم میرا والد بولتا تو میں اس سے بھی تعلق توڑ لے۔
جس کا یہ عقیدہ ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ ہمیں ہر سنی عالم پیارا ہے، ہمیں کسی سے کوئی بغض نفرت نہیں ہے۔ جو یا رسول اللہ کہتا ہے ہم اس کے غلام ہیں، یا رسول اللہ کہنے والا ہر عالم دین ہمارا امام ہے۔ لیکن سیدہ کائنات کے لیے ایسا جملہ بولنا، پھر ڈگریاں بکھا کے نہیں جی خطائے اجتہادی، انہیں بیچارے نو خطائے اجتہادی دا کی پتہ ہے؟ سدھا کہو اس طرح دستار اتارو، سیدہ پاک دی بارگاہ جی پیش کرو، خدا دی قسم تیرا سر بلند نہ ہو جاوے میری داڑھی اگر سر بلند نہ ہو جاوے جھکیا ہو یا سر میرا نام بدل دے، پھر اے سر جھکاؤ حضور دی بیٹی دی بارگاہ دے اندر، کیونکہ اے او حضور دی بیٹی ہے۔ ساری دنیا کہندی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تے قربان، لیکن حضور فرماندے اے فاطمہ میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو۔ انہاں دی ذات نو موضوع مناظرہ نہ بڑھاؤ، بحث اور موضوع دا مناظرہ نہ بڑھاؤ، سدھی دستار اتارو، بارگاہ سیدہ کائنات کے اندر معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تو انہوں بلند کر دے گا۔ نہیں جی خطا اجتہادی، میں نے کہا خدا کی قسم تم خطا اجتہادی بھی نہیں ثابت کر سکتے، یہ فضول باتیں ہیں۔ سیدھی معافی مانگو، ہماری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، ہماری کسی، بلکہ یہ تو سادات کا گھر ہے، یہ تو نبی پاک کی آل کا گھر ہے۔ یہاں تو عالم دین کی عزت سکھائی جاتی ہے، علماء کا پیار سکھایا جاتا ہے، یہاں ادب کا درس ملتا ہے، یہاں جوڑنے کی بات ہوتی ہے، توڑنے کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جو ان کی اماں جان کے بارے میں بات کرے گا، اگر یہ بھی چپ رہیں تو پھر سید ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اولاد ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا غلام ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ خدا کی قسم نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، خدا کی قسم یہ تسبیحاں منہ پہ مار دی جائیں گی، یہ صدقہ و خیرات منہ پہ مار دیے جائیں گے، یہ کتابیں منہ پہ مار دی جائیں گی، جتنی دیر تک حضور کی بیٹی کے لیے معافی اور توبہ کا اعلان نہ کیا جائے، علم نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پر ادب دیکھا جاتا ہے۔ اور جن کی ذات کے لیے میرے محبوب نبی فرمائیں کہ میری بیٹی فاطمہ تو وہ ہے کہ اس کے ناراض ہونے پر میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میری بیٹی فاطمہ کے ناراض ہونے پر میرا رب ناراض ہوتا ہے، میری بیٹی فاطمہ کے غضبناک ہونے پر میرا رب غضبناک ہوتا ہے، اور جب میری بیٹی فاطمہ راضی ہوتی ہے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے دل دکھایا میری بیٹی کا اس نے میرا دل دکھایا، جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو اذیت دی ہے، میرے رب کو تکلیف دی ہے۔ ایمان سے بتائیں جو رب اور رب کے رسول کو اذیت دے اس کو علم کی ڈگریاں اور سندیں کام آ سکتی ہیں، اس کو تسبیح بچا سکتی ہے، اس کو علم بچا سکتا ہے۔ ہمیں تو انہی آستانوں سے سبق ملا ہے کہ علم تھوڑا ہونا چاہیے، کوئی پرواہ نہیں، کام بن جائے گا، ادب زیادہ، علم چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، قبولیت ہونی چاہیے رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں، ساتھ ادب کا ہونا ضروری ہے۔ سخی سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں بڑھ کے ہو۔ خدا کی قسم اگر ادب چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، وہ کھویا ہوا مقام چاہتے ہو، سیدہ پاک کی بارگاہ میں جھک جاؤ، جب وہ راضی ہو جائیں گی رب راضی ہو جائے گا، رب کے رسول راضی ہو، رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کے رسول راضی ہو جائیں گے۔ اگر معافی نہیں نہ مانگی جاتی، میں آپ کو نقصان سناتا ہوں، نقصان کیا ہوگا سنیے گا، اور یہ میرے جملے دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ اگر آج دوبارہ واپسی اپنی گاڑی کا رخ موڑ کے ادب کی لائن پر نہیں نہ آتے ہمارے کچھ دوست،
اج بھی اساں انہاں نو اپنا آکھدے ہمارے کچھ دوست، اس تو زیادہ محتاج جملہ ہو سکتا ہے؟ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، بس سیدہ پاک کی ذات کے بارے میں اگر آ جائیں تو کمال ہو جائے، اگر نہ آئیں تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا، لکھ لیں یہ جملہ میں آج کہہ رہا ہوں، ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز بغض اہل بیت میں اتنا آگے چلے جائیں گے کہ یہ یزید کو بھی دوسرے لوگوں کی طرح امیر المومنین ثابت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ لکھ لیں جملہ میرا، خدا کی قسم یہ ایسا کریں گے، بغض اہل بیت میں اتنا آگے چلے جائیں گے۔ جب یہ نبی پاک کی آل کے ناموں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، کل کی ابھی بات ہے، کل کی بات ہے، لوگ میرے بڑے بھائی جان کی فاتحہ کے لیے آئے تھے، میرے پاس وہ نمبر بھی موجود ہے، وہ نمبر میرے پاس موجود ہے، آپ کال کر کے خود پوچھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک بندہ مناظرہ کر رہا تھا کس بات پہ؟ کہ یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کو کلمہ پڑھ کے سناتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خود کو عالم دین کہنے والا، سنی کہنے والا، یہ کل کی بات ہے، نمبر میرے پاس موجود ہے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جی یزید اتے لعنت نہیں کرنی چاہیے دی۔ میں کہ سن پترا، یزید کل بھی لعنتی سی، یزید اج بھی لعنتی ہے، یزید قیامت تک لعنتی رہے گا۔ کہ حسین کل بھی زندہ باد سی، حسین اج بھی زندہ باد ہے، کہ حسین قیامت تک زندہ باد ہے۔ یا رسول اللہ، مرد آباد، مرد آباد، یا رسول اللہ۔ یزید کل بھی مرد آباد تے یزید اج بھی مرد آباد، یزید کل بھی لعنتی سی، یزید اج بھی لعنتی ہے۔ ساڑھے والوں یزید اتے بھی لعنت ہے تے شمر اتے بھی لعنت ہے، شمر پہ بھی لعنت ہے، یزید پہ بھی لعنت ہے، ان کے ساتھیوں پر بھی لعنت ہے، ان سب پہ لعنت ہے جو اس میں ملوث ہیں۔ یار جن کے ہاتھ آل رسول کے خون سے رنگے ہوئے ہوں، انہاں واسطے جڑا نرم گوشہ اختیار کرے، پھر سانو کوئی کہے نہیں جی نبی گل صاحب تھوڑا جا نرمی کرو، ہولا ہاتھ رکھو۔ میں کیا ہولا ہاتھ نہیں رکھیا جاندہ، جان جاندی یہ چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں، جان جاندی یہ چلی جاوے، یزید واسطے ہولا ہاتھ نہیں کہ او کی کر دیں۔ اے ہون جڑی 8 تاریخ گزری ہے، میرے اپنے شہر دے اندر ٹوبہ ٹیک سنگھ دے اندر میرا پروگرام سی ذکر اہل بیت دے حوالے دے نال، تے ساڑھے ہی کچھ لوگ گئے، جس بندے میں نو بلایا دعوت دیتی اس دے گھر، اکھے اگر پیسے چاہی دیں تے او بھی لیلا، پر نبی گل صاحب نو نہ بلا، انہوں نہ بلا۔ اس آکھے کیوں کی گل ہے؟ کہ جو تشیعہ ہو گئے، رافضی ہو گئے۔ اس آکھے جی میں تو بچپن تو جاننا، وہ کی میں شیعہ ہو گیا، وہ تے جناب حضرت ابو بکر صدیق دا بھی ذکر کر دے، وہ تے حضرت عمر فاروق دا بھی ذکر کر دے، وہ تے ہر صحابی نو جنتی من دے، بلکہ نبی پاک دے در دے اندر جڑے کتے پھر دے انہاں کتیاں نو بھی اپنے نال چنگا سمجھدا ہے، نبی پاک دے در دے کتے دا بھی ادب کر دے۔ تو کیویں اس نو شیعہ تے رافضی آکھ رہے ہیں؟ آکھے نہیں، تھوڑا تھوڑا رافضی ہے، تھوڑا نیم رافضی ہے۔ تے ایک بندے آکھے میں محفل واسطے دیگ پکاڑی ہے، دیگ، اس دے گھر چلے گئے، آکھے اگر دیگ پکائی نا تے دیگ ضائع ہو جاونی ہے۔ اس آکھے کیوں؟ اتھے سید آ رہے ہیں، آل رسول آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، حضور دا ذکر ہونا ہے۔ وہ کو وہابی میں نو روکے تو دل مندہ ہے، تو تا سنی ہے، عالم دین ہے۔ آکھے تینو نہیں پتا بچلی گل، اے ہن رافضی ہو گئے، اے نہیں مندن صحابہ نو۔ اس میں نو کال کی تھی، میں کہ جدو میں آمد تو موضوع ہی شان صحابہ رکھ دے، موضوع ہی شان صحابہ رکھ دے۔ ہو سکتا ہے سادات تے بھی فتوے لگے ہوئے ہیں، انہاں دے قدمات ہاتھ رکھ کے میں اعلان کرنا، موضوع شان صحابہ رکھو، اساں حضور دے ہر صحابی دی تعریف کرا۔ ہاں وچ ہو سکتا ہے کسی دے دل وچ آوے نہیں جی حضرت امیر
معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے. سبحان اللہ بے شک. کون نے؟ صحابی رسول. بولو یار صحابی. اور کی سننے تو سا میرے کو اکھے اگے دسو میں کہ اگے کی انہوں نے نبی مان لوی. صحابی تو وڈی ڈگری ہے کوئی؟ بولو تو صحیح. صحابی رسول نے سارے جہان دے غوث کتب و بدال رل جاون صحابی دے قدمہ دے برابر نہیں ہو سکتے. اسا انہاں دا ادب کرن والے ہیں. تسا اے الزام ساڈے اوتے نہ لگاؤ اسا علی دے ملانگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اسا علی دے ملانگا. ساڈا دل ساڈی جان ساڈا تن من مولا علی اتے قربان. مولا علی دے بچیاں اتے قربان. سیدہ پاک دے قدمہ دے خاک اتے قربان. اساں پنج تن پاک نال محبت کرن والے اور خدا دی قسم اے محبت بھی اساں صحابہ کو لو سکھیے. اچھا حضور نے جڑا فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تے انہاں دوہاں نو چھوڑنا نہیں. تے او کنہاں واسطے اعلان کیتا حضور نے؟ صحابہ واسطے کیتا ہے، ساڑھے واسطے کیتا ہے. صحابہ نو فرمایا ہے کہ میں توڑے وچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور قرآن دے اندر اللہ فرماندا ہے انہاں نال محبت کرو، مودت کرو. او حکم صحابہ واسطے بھی ہے، ساڑھے واسطے بھی ہے. اگر ہور نہیں تے کم از کم اتنے ویکھ لو جڑے اہل بیت نے انہاں کول دو ڈگریاں ہیں. او حضور دے اہل بیت بھی ہیں، او صحابہ بھی ہیں. وہ صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. انہاں نال محبت کرنا سانو جناب حضرت ابو بکر صدیق نے دسیا، جناب حضرت عمر فاروق نے دسیا. انہاں سانو محبت کرنا دسیا ہے. عزیز دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ پاک دے گھر آئے. کتھے آئے؟ جڑا جڑا نہیں تھکیا وہ بولے حضور کتھے گئے؟ سیدہ پاک دے گھر گئے. سیدہ پاک دے گھر گئے، تشریف لے گئے. حضور ویکھیا مولا کائنات حضرت علی شیر خدا آرام فرما رہے ہیں، ستے پین اکھیاں باندھیں. حضور پتہ کی فرمایا؟ فرمایا کل قیامت والے دن میں تے اے ستا ہویا شخص، آئے ہائے 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 ہائے، کل قیامت والے دن میں تے اے ستا ہویا شخص تے میری بیٹی فاطمہ. کتنے ہو گئے؟ تین. کتنے ہو گئے؟ حضور فرمایا میں ستا ہویا شخص اور میری بیٹی فاطمہ تے انہاں دے دو پتر حسن تے حسین قیامت والے دن اسا ایک مقام تے ہونا ہے. ایک مقام تے ہونا ہے. تو میں کیا جے جنت چاہی دیئے نا جنتی سرداراں نال بنا کے رکھ، جنتی سرداراں نال بنا کے رکھ، جنت مالکاں دے نال بنا کے رکھ. تے جنت مالکاں نال جدو بھی گاڑیں گا تو پھر جنت کیڑے منہ جاوے گا؟ جنت کیڑے منہ جاوے گا؟ جنتی سرداراں نال بنا کے رکھ. کہ میرے محلے دے اندر بستی دے اندر ایک بڑھڑی مائی رہندی سی تے اس بڑھڑی مائی دے بارے لوگاں کیا کہ بڑھڑی مائی جڑی ہے ضعیف ہو گئی ہے. بڑھڑی مائی ضعیف ہو گئی ہے، بیمار رہندی ہے، روزے نہیں رکھ دی رمضان المبارک دے. میرے بڑے بھائی صاحب چلے گئے، بڑے بھائی صاحب چلے گئے اس دے گھر. فرمان لگے مائی روزے رکھیا کر، حساب و کتاب ہونا ہے، قبر وچ اندھیرا ہے تے جنت جے جانے تے فرض ہے تیرے اوتے. او سکھے مولوی صاحب میں بیمار ہاں، میرے وس میرے طاقت وچ نہیں، میں معذور ہاں، نہیں رکھ سکدی. کہ ٹھنڈے موسم وچ رکھ لے، دن چھوٹے ہوویں اودوں رکھ لویں. کہ نہیں رکھ سکدی، معذور ہاں. تے مولوی صاحب آکھیا جے رکھ سکدی ہیں تے نہ رکھیں تے پوچھیا جانا ہے. او مائی اگوں پتہ کی آکھیا؟ او پیر زین الدین آغا دی مریدنی سی. کوئی ٹہلے پیر زین الدین آغا گیلانی اس دی مریدنی سی. اس اگوں پتہ کی آکھیا؟ آکھیا مولوی صاحب مینوں نہ ڈرا،
اور میرے بڑے بھائی نو آکھیا مولانا حسن خان قادری صاحب نو آکھیا مولوی صاحب نہ ڈرا میں ہاں پیر زین الدین دی مرید اور میں ہاں پیران دی منن علی اور تا پیرا کام کیس ویلے آنا مشکل ویلے کام آنا ہے اور پیر سفارش کر دے دے گا خیر ہو جائے گی تے میرے رب نے ایڈی وڈی جنت بنائی ہے اینی وڈی جنت بنائی ہے میرے رب نے تے اتنی وڈی جنت اس کے کرنی ایڈی وڈی جنت اس کے کرنی ہے جنت نکر وچ کے دے چھوٹا جا پلاٹ مائنوں بھی مل جاسی اور مل جاسی میں پیران دی منن والیاں ولیاں دی منن والیاں یار ساڑھے جڑے پرانے بزرگ سن وہ تا اپنے پیر دا اتنا احترام کر دے سن کہ سیدہ پاک تے اونے کہ سارے سید اس دی اولاد ہے سارے سید سارے پیر اس دی اولاد وچن جڑا سیدہ پاک دا بے ادب ہوئے وہ کیڑے پیر دا منن والا ہو سکتا ہے وہ کیڑے ولی دا منن والا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سانو ادب دے وچ رکھے ادب دے دائرے تو باہر نہ جاون دے اللہ تعالیٰ سانو جس طرح سانو اپنے آستانیاں تو سادات تو پیر خانیاں تو اپنے آباء و اجداد تو جس طرح سانو ادب دا درس ملیا ہے محبت دا درس ملیا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا ہاتھ اپنے سادات بزرگاں والدین دے اس محبت والے درس دے دامن دے نال اس طرح وابستہ رکھنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ بے ادبی تو بچائے اللہ تعالیٰ بے ادباں کو نو بچائے اللہ تعالیٰ سانو ادب دے دائرے دے اندر رکھے ایمان نال سنو ساڑی برادری دے اندر سید قاظم آغا الگیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آستانے دے لوگ مرید ہیں سید زین الدین آغا گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آستانے دے مرید ہیں لوگ جدو مجلس وچ محفل وچ سید صاحب دا نام لینا نا کسی عالم دین نے یا کسی بزرگ نے تے مریداں سن کے رونا شروع کر دیں آنسو بہامنن پیر دا نام سن کے آنسو بہامنن محبت وچ رومنا آنسو بہامنن اور ادب کتنا کر دیں ساڑی برادری وچ ہون بھی اللہ نہ کرے لڑائی ہو جاوے ایک قتل دو ترے چار پانچ قتل ہو جاویں تے قتل دا بدلہ قتل ہوندہ ہے 100 سال تک دشمنیاں رکھ دیں لیکن اگر سید بووے تے آ جاوے نا ساڑی برادری دے جس تے بندے قتل ہوئے ہوئے سید آ جاوے وہ آنکھ دن دے کہ شاہ جی توانو خالی نہیں موڑنا میرا بھائی قتل ہویا ہے میرا والد قتل ہویا ہے دل میرا زخمی ہے سینہ میرا زخمی ہے میں بھی پریشان ہاں سارا خاندان پریشان ہے لیکن سید بادشاہ دا جوتا میرے گھر اتے آ گئے اس دے پیر میرے گھر وچ لگ گئے سید بادشاہ نو خالی نہیں موڑنا مدینے والے مصطفیٰ ناراض ہو جانا مدینے والے مصطفیٰ ناراض ہو جانا سادات دا اتنا ادب کریں دل لوگ اتنا ادب اگر آج کل کوئی بے ادب آ جاوے نا تے سمجھ جاؤ گال وچ ہو رہے گال وچ او وچلی گل تو سا سمجھ دے ہو اساں تے ادب والے لوگ ہاں سا بے ادبی گل نہیں کرنی گل وچ جڑا سادات دا ذکر دیندا اس نے زور ہے گل وچ ہو رہے اساں تے محبت والے لوگ ورنہ آج کل تے محفل وچ کوئی بزرگ آ جاوے بیچارہ کو نعرہ مار دے یا سبحان اللہ اونچی کہہ دے اس نو بیٹھنا گوارا نہیں کر دے اس نو آکے اٹھا دے اس نو اے تھے نہیں بوے گا اٹھا دے میں تقریر نہیں کرنی اٹھا دے میں کہ خدا دے قسمیں تو ممبر رسول تے بیٹھا اٹھانا تینوں چاہیے اس ملنگ نو نہیں اٹھانا چاہیے تینوں اٹھا کے پرا کرنا چاہیے کیونکہ تینوں ممبر رسول دا پتہ ہی کوئی نبی پاک کو ایک بڑھڑی مائی آ گئی جس دا ذہن خراب ہے دماغ توازن ٹھیک نہیں نبی پاک کو لا گئی نبی پاک نے قراری دھوپ دے وچ کھلو کے اس دیاں گلاں سنیاں اس دی حاجت نو پورا کیتا ہے اس دے نال چند قدم تشریف لے کے گئے اس دی دل آزاری نہیں کیتی حضور اس واسطے کھڑے رہے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ اے تے پاگل ہے حضور نے فرمایا جب کوئی کسی کی نہیں سنتا ان کی میں سنتا جدو کسی دی کوئی نہیں سننا انہاں دی میں اللہ دے نبی سننا اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے اللہ کے نبی نے تو ہمیں
یہ محبت سکھائی ہے۔ عزیزان محتشم، نبی مکرم رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اہل بیت کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جس کے دل میں میری آل کی محبت ہوگی، میری اہل بیت کی محبت ہوگی، اگر اپنے گھر کے بستر کے اوپر بھی اس کو موت آ جاتی ہے تو وہ موت کوئی عام موت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ گھر پہ پڑے بستر پہ اگر کیوں نہ موت آ جائے، عزیزان محتشم، دامن اہل بیت اس کو تھامے رکھنا، ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، محبت کا سلسلہ بحال رکھنا، یہ ہم نے حضور سے سیکھا ہے اور حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، حضور کے نواسے کھیل رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ، آپ نے حضور کے شہزادے کو اٹھا کے کندھے پہ بٹھایا، بٹھانے کے بعد اپنی دستار کے ساتھ ان کے مبارک قدموں کو یوں صاف کیا۔ شہزادے پوچھنے لگے، چچا جی اے تسی کی کر دے پے، اس طرح آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اے حضور کے شہزادے، اگر تیری عزت و عظمت لوگوں کو پتہ چل جائے، خدا کی قسم تیرے قدم زمین پر نہیں لگیں گے، لوگوں کے سروں کے اوپر لگیں گے۔ اگر تیری عزت و عظمت لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تیری عزت کیا ہے، تیری عظمت کیا ہے، شان و شوکت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے جو غلام ہیں وہ اپنے سر تیرے لیے بچھائیں گے۔ آخری واقعہ سنیں پھر اجازت چاہوں گا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ مقام کیوں ملا؟ یہ میں نے ٹی وی کے اوپر لائیو پروگرام میں بھی بیان کیا ہے، یہ میرا اپنا عشق ہے، میرا ذاتی ایک سوچ ہے کہ اس کو یہ مقام کیسے ملا۔ جب حضرت حر کو بھیجا گیا نا کہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا جائے، امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا جائے، تو وہ سینکڑوں لوگ لے کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک لیتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام اسے دیکھتے ہیں، دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تو نے ہمارا راستہ کیوں روکا؟ تیری ماں تجھ پہ روئے اور تیری ماں تیرے اتے روے، تو ساڈا راستہ کیوں روکے؟ وہ ساڈا راستہ کیوں روکے؟ تیری ماں تیرے اتے روے۔ حضرت حر نے جدو ویکھیا، اس نے پتہ تو ہے سی نا نواسے رسول نے، پتہ تو اس کو تھا، اس نے جب یوں نظر اٹھا کے دیکھا حضرت حر نے تو جواب میں کہنے لگا، اے امام علی مقام، آپ نے کہا کہ میری ماں میرے اوپر روئے، خدا کی قسم اس حال میں جس حال میں آج آپ ہیں، عرب کا کوئی اور بندہ ہوتا اور مجھے یوں کہتا تو میں ضرور اس کو جواب دیتا، لیکن اے امام میں جانتا ہوں آپ تو سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، ہائے ہائے ہائے، آپ تو حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ تو حضور کے نواسے ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں، آپ تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کے شہزادے ہیں۔ یہ جو میری زبان ہے یہ آپ کی اماں جان کے لیے تعریف تو کر سکتی ہے، کوئی ہلکا جملہ نہیں بول سکتی، آپ کی اماں جان کی تعریف کر سکتی ہے، جتنی میری بس ہے، میری طاقت ہے، آپ کی تعریف کر سکتی ہے۔ تو میرا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ ادب اس مقام پر جب حضرت حر نے کیا، جناب حر نے، تو حر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حر بنا دیا، حر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حر بنا دیا۔ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ادب کا جملہ بولا تو ان اشعار پہ اختتام کر رہا ہوں کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی مٹی کے سر کا ہے تاج زہرا، اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا،
اور شبیر و شبر دی ام زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے لوگ کہتے ہیں یہ شعر نہیں کہنے چاہیے ہم اس کو ادب کے دائرے میں پڑھتے ہوئے کہ وہ خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح الامین کو بھیجا تھا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی کے سر کا ہے تاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا میں دعا گو ہوں کہ خلاق عالم رب ذوالجلال ہمیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کے بچوں سے جتنی دیر تک ہماری زندگی ہے ہماری نسلیں ہیں ہمیں وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا کیونکہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے نیند بھی کا بھی مسئلہ ہے لوگ آتے ہیں فاتحہ کے لیے بڑے بھائی جان کی فاتحہ کے لیے تو دن کو بھی بندہ نہیں سو سکتا رات کو بھی کافی دیر جاگنا پڑتا ہے رات تقریباً میں 1 بجے سویا ہوں 3 بجے پھر میں اٹھا ہوں میں نے سفر شروع کیا ہے ادھر آپ کی طرف یہ محبت ہے قبلہ حضور شاہ صاحب کی آپ کے اس آستانے کی اور سید عارف شاہ صاحب کا آستانہ یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے جو ادارہ قائم کیا ہے میں سن کر حیران ہوا ہوں کہ ابھی 2 مہینے شاید ہوئے ہیں 100 سے زیادہ درس نظامی کے طلباء ہیں ادھر ماشاءاللہ 80 سے زیادہ ادھر حفظ قرآن کے یہاں طلباء ہیں ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں تو میں دعا گو ہوں کہ نبی پاک کی آل کے صدقے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے بزرگوں کا جو فیضان ہے تا قیامت اسی طرح جاری و ساری رکھے محبت کا پیغام جب بھی آئیں محبت کا پیغام لے کے جائیں یہاں سے نعروں کے جواب میں آپ سے اجازت چاہوں گا نعرہ تکبیر آخر تک جواب دیں نعرہ تکبیر تاکہ یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں کہ یہ اصلی حقیقی سنیوں کا مجمع ہے یہ شاہ احمد رضا خان کے ماننے والوں کا مجمع ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اگلا نعرہ بھی لگا دیں ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی ہر دشمن علی ہر دشمن علی ماشاءاللہ یہ تھے جناب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی گل نبی القادری صاحب ٹوبہ ٹیکسنگ سے تشریف لے آئے یقیناً ہماری خوشبختی اور میں یوں کہوں گا یہ قبلہ شاہ صاحب کی برکت ہے کہ آپ کے اس چیلم میں مفتی صاحب تشریف لے آئے اور ہم نے بھی آپ کی زیارت کی آپ کو سنا